الرحیم تقبل اللہ اعمالکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم ومجالسۃ الموتى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے خدا کے بندو، مردوں کی صحبت سے بچو، دور رہو۔ اب یہ ہمارے لیے عجیب سا کلام لگ رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ کس طرح سے صحبت ہوتی ہے، معاشرت ہوتی ہے، رہن سہن ہوتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اے خدا کے بندو مردوں کی صحبت سے، ان کی معاشرت سے، ان کے ساتھ رہن سہن سے بچو، دور رہو، حکم دیتے ہیں۔ تو جو ارد گرد اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے، تو فرمایا قیل یا رسول اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من الموتى، یہ مردے کون ہیں جس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ منع کر رہے ہیں؟ فرمایا قال کل غنی اطغاہ غناہ، ہر وہ امیر شخص ہے، وہ غنی شخص ہے جسے اس کی دولت نے سرکش بنا دیا ہے، نافرمان بنا دیا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، مردے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مردہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جائے، جو ہم سے جدا ہو جائے اور دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے۔ پھر اب اس دنیا میں اس کا رہنا سہنا نہیں ہے، وہ ہم سے دور ہے۔ ایک مردہ وہ ہے جو زندہ ہے، جس کو ہم زندہ مردہ کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے بیچ میں بھی رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مردہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مردہ کون ہے، یہ کون سا مردہ ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل غنی اطغاہ غناہ، ہر وہ دولت مند شخص، غنی شخص، مالدار شخص، ثروت مند شخص جس کی دولت نے، جس کی ثروت نے اسے سرکش بنا دیا ہے، نافرمان بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، ثروت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرکش اور نافرمان نہیں ہوتا۔ یہ محبوب ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے دوسروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، معاشرے کے مختلف اداروں کو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کار خیر انجام دیتا ہے اور وہاں پہ یہ مصرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ یہ تو عین عبادت ہے، یہ زندہ انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں جو انسان جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ یعنی اسی کی وجہ سے وہ سرکش بن گیا ہے، یعنی دولت کے نشے میں وہ غرق ہو چکا ہے۔ اسے کسی کی تمیز نہیں ہے، چھوٹا ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، یہ بالکل اس کے بارے میں نہیں سوچتا، یعنی اہتمام نہیں کرتا، بالکل خاطر میں نہیں لاتا۔ غریب، اگر کسی غریب کا سامنا ہو تو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ اپنے سے پست سمجھتا ہے اس کو۔ فقیر کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، یتیم کے ساتھ سامنا ہو تو ان کو پست سمجھتا ہے اپنے سے۔ سپورٹ کرنے کی تو بات چھوڑ دے، خود جو ایک انسانی وقار ہے، انسانی ایک ویلو ہے، اس کو بھی یہ بالکل کام میں نہیں لاتا۔ یہ تو ایک طرف۔ سرکشی اس سے بڑھ کر، سرکشی کیا ہے؟ وہ خدا کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، یعنی خدا کے جو قوانین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، اصول ہیں، عبادات ہیں، احکام ہیں، ان سے بالکل لاپرواہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے یعنی عبادت، اس کے پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں، یہ ان سے بالکل غافل ہوتا ہے، ان امور سے۔ اس کو بھی سرکش کہا جاتا ہے، نافرمان کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کے جو قوانین ہیں، حدود ہیں، احکام ہیں، ان سے تجاوز کر جاتا ہے، بالکل لفٹ نہیں کراتا، یہ پاؤں تلے رون دیتا ہے، جو بھی برا کام اس سے ہو سکتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ یہ بھی سرکشی ہے۔ اب دیکھیں، جو بندہ یہ کام کرتا ہے، نہ اسے اپنے معبود کی فکر ہے، نہ بندے کی فکر ہے، نہ اسے معاشرے کے افراد یعنی جو خدا کے بندے ہیں ان کی فکر ہے۔ اب یہ بندہ زندہ کیسے ہوگا؟ یہ تو مردہ ہے دراصل۔ اس کے علاوہ یہ بندہ اپنے جو خبیث اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر
اس کے بزنس میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی بندہ رکاوٹ ہو سکتا ہے کسی کو پیسے دے کر وہ راستے سے ہٹا دے، یہ قتل کا مرتکب ہوا۔ یہ ہوتا ہے، کوئی نہ ہونے والی چیز نہیں ہے، دولت مند افراد ایسا کام کرتے ہیں، یعنی پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو کام چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ پیسے کا کھیل ہے سب کچھ، اور اس بندے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بالکل مست ہے، مست، اور عقل اس کی جو ہے نا ابھی مردہ ہو چکی ہے، دماغ مردہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق بن چکا ہے۔ یہ بندہ پیسہ خرچ کرے اور ایسے کام انجام دے جو معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنے۔ ہو سکتا ہے پیسہ دے کے کسی کا، مثلا کسی کا گھر غصب کرے، کسی کا مال غصب کرے، کسی کی زمین غصب کرے، کسی کی جائیداد غصب کرے، کسی کی گاڑی غصب کرے، یعنی بہت ساری چیزیں جو اس کو پسند آتی ہیں وہ لے لیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ جو بندہ ہے، یہ جو مردہ ہے، پیسے کی طاقت پر ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کو پہ ہاتھ ڈالے، کسی کی ماں پہ ہاتھ ڈالے، کسی کی بہن پہ ہاتھ ڈالے، اور یہ بعید نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں کون کرتا ہے؟ جس کا دل مردہ ہو، جس کا دماغ جو ہے نا مردہ ہو، جس کی عقل زائل ہو چکی ہو، ایسا بندہ معاشرے کے اندر مردہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم و مجالست الموتى، کہ مردوں کی صحبت سے خود کو بچاؤ۔ قیل یا رسول اللہ من الموتى، فرمایا کہ یہ موتا، یہ مردے کون ہیں؟ قال کل غنی اطغاہ غناہ، ہر وہ دولت مند شخص، ثروت مند شخص، مالدار شخص جس کی دولت نے، جس کے مال نے اسے سرکش بنا دیا ہے۔ خدا کی نسبت بھی سرکش ہے، معاشرے کی نسبت سرکش ہے، خدا کے بندوں کی نسبت بھی یہ سرکش ہے۔ گویا کہ اس کے دل و دماغ میں تالے لگ چکے ہیں، اب یہ چلتا پھرتا ایک مردار ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے، مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سب کچھ اس کے پاس امکانات آتے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرے اور ان امکانات سے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے۔ فقیر کی مدد کرے، غریب کی مدد کرے، جو سوشل ادارے ہوتے ہیں جہاں ایسے افراد کی جو کمک ہوتی ہے وہاں ان کو سپورٹ کرے، یعنی جس طرح سے بھی ہوتا ہے، ایجوکیشن میں، گھر کا چولہا جلانے میں، جیسے بھی ہو وہاں پہ اس مال کو خرچ کرے اور مورد لطف الہی ٹھہرے۔